کہ یہ سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں، یہ فرقہ وارانہ بنیاد پر الیکشن لڑتی ہے، یہ ہندو مسلم کے درمیان تفریق کرتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے ہرانا چاہتے ہیں، ہم اسے شکست دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ سب لوگ مل کے اگر شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ مل کر کے کوئی مشترک ایک فورم کیوں نہیں بناتے ہیں، کوئی ایسا گٹھ بندھن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مسلم قیادت والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب سے پہلے ان کے درمیان ایک فرنٹ بننا چاہیے، ان کا ایک اتحاد ہونا چاہیے، وہ ایک جھنڈے کے نیچے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یو پی الیکشن اور مسلمان، اس موضوع پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اب جب کہ یو پی کا الیکشن بہت قریب ہے، مارچ 2022 سے پہلے الیکشن ہونا ہے، تو یہ سوال بہت ہی تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے اور ان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی اہمیت الیکشن کے تناظر میں بہت زیادہ ہے۔ یو پی میں 18-20% کی ان کی آبادی ہے، اور وہ اگر شعور کے ساتھ کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں تو کافی حد تک وہ الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یو پی میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پر بہت سے لوگ بول بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہاں بنیادی طور سے اگر دیکھا جائے سیاسی لحاظ سے، تو جن سیاسی پارٹیوں کا بیس ہے، جن کا جن آدھار ہے، اس میں ایک تو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، دوسرے سماجوادی پارٹی ہے، اور تیسرے بہوجن سماج پارٹی ہے۔ کانگریس کافی دنوں سے یو پی میں بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، راشٹریہ لوک دل ہے، مسلم قیادت کی بھی کئی پارٹیاں ہیں، اس میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ہے، راشٹریہ علماء کونسل ہے، پیس پارٹی آف انڈیا ہے، اور ادھر چند سالوں سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی مختلف ریاستوں میں سرگرم عمل ہے، یہاں یو پی میں بھی سرگرم عمل ہے، اور ابھی حالیہ دنوں میں جناب اسد الدین اویسی صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ 100 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے یو پی میں۔ ایک مورچہ بھی یہاں بنایا ہے انہوں نے کچھ پارٹیوں کے ساتھ۔ تو اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو کافی بکھراؤ ہے، یعنی ایک طرف تو بی جے پی کا ووٹ ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا ووٹ ہے، اور دوسری طرف جو بی جے پی کا مخالف ووٹ ہے وہ بہت سے خانوں میں بٹا ہوا ہے۔ عام آدمی پارٹی بھی سرگرم عمل ہے، تو وہ کوئی ایسا متحدہ محاذ بھی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کانگریس پارٹی بھی جدوجہد کر رہی ہے، عام آدمی پارٹی بھی جدوجہد کر رہی ہے، سپا بھی لڑ رہی ہے، بسپا بھی لڑ رہی ہے، دیگر پارٹیاں بھی لڑ رہی ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ بی جے پی مخالف جو ووٹ ہے وہ شدید بکھراؤ کا شکار، اور بہت سارے الیکشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں، ہم بی جے پی کے نظریات کے مخالف ہیں، کہتے ہیں کہ بی جے پی یہ فرقہ وارانہ بنیاد پر الیکشن لڑتی ہے، یہ ہندو مسلم کے درمیان تفریق کرتی ہے، تعصبات پیدا کرتی ہے، دیش کے اندر مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے ہرانا چاہتے ہیں، ہم اسے شکست دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ سب لوگ مل کے اگر شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ مل کر کے کوئی مشترک ایک فورم کیوں نہیں بناتے ہیں، کوئی ایسا محاذ کیوں نہیں بناتے ہیں، کوئی ایسا گٹھ بندھن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مخالف ووٹ جب بکھرتا ہے تو اس کا فائدہ بنیادی طور سے بی جے پی کو پہنچتا ہے۔ 30%، 31%، 35%، 39%، 40% ووٹ لے کر کے سرکار بن جاتی ہے۔ 60% ووٹ مخالف ہے، 65% ووٹ مخالف ہے، لیکن 10 خانوں میں بٹا ہوا، تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو مسلمان یہ تو چاہتے ہیں کہ ایسی سرکار بنے جو یہاں کے باشندوں کے درمیان نفرت کی بات نہ کرے، اور جو سب کی ترقی کے لیے سوچے، اور جو بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، لیکن کوئی ایسا وکلپ ان کے سامنے نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو یو پی کے پس منظر میں ایک کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جتنی مسلم قیادت والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب سے پہلے ان کے درمیان ایک فرنٹ بننا چاہیے، ان کا ایک اتحاد ہونا چاہیے، وہ ایک جھنڈے کے نیچے آئیں۔ چھوٹی بڑی بہت سی پارٹیاں ہیں، 1 درجن کے قریب مسلم قیادت والی سیاسی پارٹیاں یو پی کے اندر موجود ہیں۔ مسلمانوں کو یہ دباؤ بنانا چاہیے کہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کر کے ایک فورم بنائیں، ایک پولیٹیکل فورم بنائیں، ایک مضبوط گٹھ بندھن بنائیں، اور اس کے بعد پھر یہ بات کریں۔ اگر یہ متحد ہو جاتے ہیں، اپنا ایک مشترک فورم بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کو بات کرنے میں آسانی ہوگی، ان کا ایک وزن ہوگا۔ اور اگر یہ اسی طرح سے منتشر رہیں گے تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، ان کو ساتھ لینے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو پولیٹیکل فرنٹ بنتے ہیں اور جو اس طرح کے گٹھ بندھن بنتے ہیں، اس بنیاد پہ بنتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی کام ہے کہ یہاں کی تمام مسلم قیادت بیس پارٹیاں مل کر کے ایک مشترک اپنا پلیٹ فارم بنائیں، ایک فرنٹ بنائیں، ایک محاذ پر اکٹھا ہوں، اور اپنا ایک کامن منیمم پروگرام بنائیں۔ وہ پروگرام دیگر پارٹیوں کے سامنے پیش کریں، جو ہم خیال پارٹیاں ہیں، جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ گٹھ بندھن کریں، ان کے ساتھ سیٹوں میں اشتراک کریں، اور مل جل کر کے اس ریاست کے اندر ایک مضبوط سیاسی متبادل بننے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری غیر معمولی ہے۔ عام سیاسی پارٹیوں کی طرح سے، عام سیاسی لوگوں کی طرف سے ان کی ذمہ داری صرف سیٹوں کا حصول یا صرف ووٹ کو حاصل کر لینا یا کسی طرح سے سطح میں آ جانا یا حکومت حاصل کر لینا نہیں۔ مسلمانوں کا بنیادی مقصد یہ ہے، ان کی سیاست کا بھی بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید میں یہ بات بہت واضح انداز سے کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، تاکہ سماج کے اندر انصاف قائم ہو جائے۔ انصاف کا قیام، جسٹس کا قیام،
اور نیائے کا حصول یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری، اور ان کی سیاست کا بھی یہی ایجنڈا ہونا چاہیے، ان کی پالیٹکس کا بھی یہی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کے ایک مضبوط فرنٹ بنائیں، ایک مضبوط وکلپ بنائیں، طاقت بنائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم انصاف دلانا چاہتے ہیں، لوگ سب کے ساتھ انصاف ہو، غریبوں کے ساتھ انصاف ہو، مزدوروں کے ساتھ انصاف ہو، کسانوں کے ساتھ انصاف ہو، عورتوں کے ساتھ انصاف ہو، سماج کے اندر جو کمزور طبقات ہیں ان سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کو حق ملے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ یہی ایجنڈا مسلم پالیٹکس کا ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کو اپنی سیاست کرنی چاہیے۔ یو پی کے اندر اگر ایک مؤثر رول ادا کرنا ہے تو مسلمانوں کو اسی بنیاد پر کام کرنا چاہیے۔ جو بھی مسلم قیادت بیس پارٹیاں ہیں وہ اپنا ایک فرنٹ بنائیں، ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر کے ایک مضبوط متبادل بنائیں، ایک مضبوط وکلپ بنائیں جس کا ایجنڈا بالکل واضح ہو، جو سب کے لیے نیائے اور انصاف کی بات کرے، کمزوروں کی لڑائی لڑے، اور غریب کے آخری گھر تک وہ خوشحالی کی روشنی پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس بنیاد پر انہیں عدل اور انصاف اور جسٹس کی بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان سیاست میں اپنی یہ پہچان بنائیں تو خیر امت کی حیثیت سے ان کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ مسلمان کسی بھی میدان میں ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، چاہے وہ صحافت کی فیلڈ ہو، چاہے وہ سیاست کے فیلڈ ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ان کو اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا ہے، ان کو اپنے مقام کو اور اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولنا ہے۔ وہ اللہ کے دین کے امین ہیں، اور جہاں بھی ہوں اس دین کی انہیں گواہی دینی ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اور لوگوں تک انصاف پہنچانے کی انہیں کوشش کرنی ہے۔ یہی راستہ ہے جو ان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے، اور موجودہ جو حالات ہیں ان میں جو مشکلات ہیں ان سے نکال سکتا ہے۔ اگر وہ بھی عام لوگوں کی طرح سیاست کریں گے، اگر وہ بھی مفاد کی سیاست کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی سیاست میں اور دوسرے کی سیاست میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یو پی کا الیکشن بہت اہم ہے، بہت نازک ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہم خیال جو جماعتیں ہیں ان پر دباؤ بنائیں کہ وہ منتشر ہو کر کے نہ لڑیں، وہ منتشر ہو کر کے ووٹوں کا بکھراؤ نہ کریں، بلکہ وہ متحد ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے، کثر و انکسار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ سیٹوں میں تال میل کریں، اور مل جل کر کے ایک بہترین متبادل پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ان کے لیے بہترین راستہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس نازک وقت میں مسلمانوں کو خاص طور سے یو پی میں عقل اور شعور سے کام لینے کی توفیق دے، اور صحیح پالیسی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔